بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ چند نشستوں سے ہم نام نہاد عاملین اور ولایت کے جھوٹے دعوے داروں کا تذکرہ کر رہے تھے اور ان کے شر اور فتنے اور فساد سے عوام کو آگاہ کرنے کی سعی اور کوشش کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس میں کافی حد تک ہمارے کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے۔ اب جو بہت اہم نوعیت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے نام نہاد لوگ وہ دین کا لبادہ اوڑھ کر یا دین کے کسی مسئلے کو ڈھال بنا کر اس کی آڑ میں عوام کے عقائد سے، عوام کے اموال سے لوٹ مار کرتے ہیں، ان کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، ان کے اموال کو برباد کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ جو سہارا لیتے ہیں وہ دینی مسائل کو بنیاد بنا کر کے، آڑ بنا کر کے وہ کیا کرتے ہیں، عوام کے اندر اپنی مقبولیت کا سکہ بٹھاتے ہیں، جن میں سر فہرست اس وقت جو ایک مسئلہ چل رہا ہے اس میں یہ جو حق خطیب صاحب تھے، ان کے اوپر جب ہم نے کلام کیا یا جو لوگ بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں تو جو لوگ اس کے متاثر لوگ ہیں وہ فوراً اس کے خلاف باتیں کرنے والے کو فوراً قادیانی بنا کر کے عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق خطیب صاحب نے جو لوگوں کا ذہن خراب کیا ہے، حق خطیب نے جو لوگوں کے ذہن کے اوپر اپنا سکہ بٹھایا ہے، اس کے لیے اس ایک ادارے کا انتخاب کیا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ تو تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ خالی حق خطیب واحد وہ آدمی نہیں ہے جس نے اس کی ڈھال کے اندر عوام کے عقائد کو مجروح کیا ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بزرگی کی آڑ میں، جو اپنے آپ کو بظاہر شریعت کا پابند ظاہر کرتے ہوئے وہ لوگوں کے عقائد کے اوپر، ان کے اموال کے اوپر کیا کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں۔ تو آج اس نشست کے اندر ہم اس کی چند توجیحات بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ وہ لوگ جو ابھی تک اس فتنے سے باہر نہیں نکل سکے اور ان کو یہ جو لولی پاپ دیا گیا ہے، یہ دین کے نعروں کو ڈھال بنا کر کے ان کو اپنی گرفت میں رکھنے کی صحیح کی گئی ہے، اس کو ہم چاہیں گے کہ ایکسپلین کر سکیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ دین کے نام کو اور دینی نعروں کو کیا کرتے ہیں، اپنے کالے کرتوتوں کے لیے ڈھال بناتے ہیں۔ اس کی مثال اگر سمجھنا چاہیں تو معاشرے کے اندر اس کی مثال سمجھنے کے لیے یہی مثال کافی ہوگی کہ بہت سے لوگ وہ کیا کرتے ہیں، 2 نمبر قسم سے کمائی کرتے ہیں، 2 نمبری کر کے وہ اپنی کیا کرتے ہیں، اکاؤنٹ بھر لیتے ہیں، بیلنس ان کے پاس وافر آ جاتا ہے، اس کے اندر اسمگلنگ کا سہارا وہ لوگ لیتے ہیں جس بلیک منی کہا جاتا ہے۔ بالفاظ ذکر یوں سمجھ لیں کہ بلیک منی کا جو لوگ حامل ہوتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں، اپنی اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی رفاہی ادارہ قائم کر لیتے ہیں، کسی بچوں کی، غریبوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یا لاوارثوں کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ مختلف جگہ بنا دیتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو جب کبھی قانون ان لوگوں کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو جو لوگ اس اسکیموں سے جو انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے عوام میں متعارف کروائی ہیں، اس سے مستفید ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ اس کے وکیل بن کر کے سامنے آ جاتے ہیں، جی یہ آدمی تو بہت اچھا ہے، اس سے تو جو ہمارے بچوں کو تعلیم دلوائی ہے، اس سے تو جو ہے غربت میں یہ دنوں میں ہمارے کو کھانا کھلایا ہے، اس نے جو ہے وہ ہمارے اس وقت میں جس وقت ہم سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے میں ہم لوگ ناکام ہو رہے تھے، اس وقت اس نے ہماری سفید پوشی کا بھرم رکھا ہے، اس کے اوپر قانون ایسے حرکت میں آ رہا ہے، یہ ہے وہ فلانا۔ تو یہ لوگ اس وقت اس کی طرف زاری کرتے ہوئے سامنے آ جاتے ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ آدمی تو بڑا پارسا ہے، اس نے تو یہ نیکی کا کام کیا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ پارسا نہیں ہوتا، بلکہ اس نے اس پارسائی کی آڑ میں کیا ہوتا ہے، اپنی اس بدنامی کو، اپنے اس داغ کو چھپانے کی صحیح کی ہوتی ہے، کوشش کی ہوتی ہے۔
تو یہ جو 2 نمبر عاملین ہوتے ہیں، یہ جو 2 نمبر ولایت کے دعوے دار ہوتے ہیں، یہ بھی کیا کرتے ہیں، دین کے احکامات کو، دین کے کچھ پیغامات کو اپنے لیے آڑ بنا لیتے ہیں. جس طریقے سے اب یہ حق خطیب صاحب ہے، اس نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ عوام کو دے کر کے عوام کو یہ باور کروایا کہ میں ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا واحد میں ہوں، باقی تو سارے جو ہیں وہ قادیانیوں کے چیلے ہیں. تو عوام بھی وہ اس چیز کو سمجھ رہی ہے کہ بھئی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ حق خطیب کے پیچھے چل کے ہم ختم نبوت کا جو وہ نعرہ ہے، ہم جو ہے اس نعرے کو قائم رکھے ہوئے ہیں، اور جو آدمی حق خطیب کے خلاف جا رہا ہے گویا کہ وہ قادیانی ایجنٹ ہے، وہ نعوذ باللہ ختم نبوت کا منکر ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات وہی ہے کہ اس نے اس نعرے کی آڑ میں کیا کیا ہے، اپنے مضمون جتنے دھندے ہیں اس کے اوپر پردہ ڈالنے کی صحیح اور کوشش کی ہے. مگر نہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد والا نعرہ، یہ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے ثمرات اس امت کو دے دیے جس وقت ایک بل پاس ہو گیا، اور آج بھی اگر کسی آدمی نے اس بل کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کی ہے، اس امت نے یا اس قوم نے کس طریقے سے مل کر کے اس کا ناطقہ بند کر دیا ہے، وہ اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. تو پھر اب یہ نعرے لگانا اور کہنا کہ بھئی میں ہی جو ہے وہ ختم نبوت کا محافظ ہوں، باقی سارے جو ہے وہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ زنی کے اوپر خاموش ہیں، میں اکیلا فرد واحد ہوں، تو یہ عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے. تو یہ وضاحت اس لیے ضروری محسوس کی گئی کہ بہت سارے سادہ لو عوام آج بھی وہ اس کے چنگل کے اندر صرف اس نعرے کی وجہ سے پھنسے میں. صرف اس کی بات نہیں کر رہا، جتنے بھی 2 نمبر لوگ ہیں، وہ عملیات کی فیلڈ سے وابستہ ہوں یا وہ گدی نشین بنے پہ ہوں، جو 2 نمبریاں کر رہے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دین کے احکامات کو اپنے لیے ایک آڑ بنا کر کے رکھتے ہیں. کبھی وہ جو ہے نیک نامی، اور کبھی جو ہے وہ بظاہر حلیہ اپنا دینداروں والے اختیار کر لیتے ہیں، اور اس کی آڑ کے اندر تمام وہ افعال سر انجام دے رہے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کرتے ہیں، تمام وہ افعال سر انجام دیتے ہیں جو اس امت کے بدبخت اور خبیث لوگ کر رہے ہیں. وہ کبھی لوگوں کے درمیان میں افتراق و انتشار پیدا کرنے کے ذریعے بنتے ہیں، کبھی وہ لوگوں کے گھر توڑوانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کبھی وہ گھر توڑوانے کی صحیح کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ لوگوں کے بیچ میں افتراق و انتشار پیدا کرتے ہیں، کبھی وہ لوگوں کے اموال کو غلط تعین و تشخیص کر کے اینٹتے ہیں، لوگوں کو باور کرواتے ہیں بھئی تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے اوپر جنات ہے، فلانے نے بھیج دیا ہے اور فلانے نے کر دیا ہے، اور بہت اچھا ہوا تم ٹائم پہ میرے پاس آ گئے، اگر نہیں آتے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ تم لوگ کیا ہو جاتے، ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے. تم ٹائم پر میرے پاس آ گئے ہو، اس لیے تم بچ گئے ہو. اب وہ ظاہری حلیہ انہوں نے ایسا بنایا ہوا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بھئی یہ کسی مدرسے کا شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے. تو اب اس ظاہری حلیہ سے دھوکہ کھا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی اس کو اس کے مضمون دھندے سے نکالنے کے لیے کوئی صحیح اور کوشش کرتا ہے نا، تو عوام بھی اس کی مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں سامنے. نہیں جی وہ دیکھو سفید ریش آدمی ہے، نہیں جی دیکھو وہ احکام شرع کا مکلف بندہ ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے فلانا ہے. وہ اس کے ظاہر کو دیکھ کر کے، یہ ظاہری جو لالی پاپ وہ لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ کر کے وہ کیا کرتے ہیں، مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آپ غلط کر رہے ہو، وہ بندے صحیح ہیں، وہ تو ایسے دین کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، وہ تو سفید ریش ہیں، وہ تو سفید پوش ہیں، وہ تو جو ہے بہت نیکوکار لوگ ہیں. تو یہ جو نیکی کا انہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے، اس لبادے کی آڑ کے اندر یہ اپنے مضمون مقاصد کو کیا کرتے ہیں، پورا کرتے ہیں. تو اب اس لیے لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کیا جانا ضروری ہے، ان کو یہ باور کروایا جانا ضروری ہے کہ دیکھیں جہاں پر جو کچھ ظاہراً نظر آ رہا ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، اس کے باطنی افعال، اس کے اقوال، اس کے جو پس پردہ، ایک تو ہے نا اسکرین کے اوپر ان کی جو شکلیں نظر آتی ہیں، پس پردہ جو ان کے اقوال و افعال ہیں ان کا بھی بہت گہری نظروں کے ساتھ جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسا کہ میں نے عاملین کی پہچان کے طریقہ کار کے اندر ایک بات ذکر کی تھی کہ کسی آدمی کے ظاہر کے اوپر دھوکہ نہ کھایا. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کسی جگہ سے فارغ التحصیل بھی ہے یا نہیں ہے، عالم ہے یا بالکل جاہل ہے. اگر وہ جاہل ہے تو آپ اس سے ویسے ہی کرنے کی طرح ہیں، اور اگر وہ عالم بھی ہے تو عالم ہونے کے بعد پھر دیکھیں کہ علم کے اندر اس کا رسوخ بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نام کا تو عالم ہے، ڈگری ہولڈر تو ہے، لیکن جب وہ عمل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایسے کرتا ہے کہ لوگوں کے گھر برباد کرواتا ہے، میاں بیوی کے درمیان میں طلاق پیدا کرواتا ہے. اگر ویسے عمل کرنے والا ہے تو اس سے بھی کوسے دور رہیں. تیسرے نمبر پہ میں نے اس میں ایک چیز بیان کی تھی کہ محض وہ
عالم باعمل نہ ہو بلکہ کسی بزرگ کا صحبت یافتہ بھی ہو جو کہ اپنی آخرت کے اوپر نظر رکھنے کی جسے تلقین کی گئی ہو، وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ کون سا عمل کر کے میری دنیا سنورتی ہے، کون سے عمل کر کے میری آخرت سنورتی ہے، اور وہ آخرت کا انتخاب کرے، اور وہ اسی صورت میں کرے گا جس وقت وہ کسی بزرگ کا کیا ہوگا، صحبت یافتہ ہوگا۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں۔ تو ان عوام کو بھی چاہیے کہ جب وہ کسی کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا سلسلہ تو دیکھ لیں کہ وہ کس سلسلے سے وابستہ ہے، اور اس کی وابستگی کے اندر کتنا حقیقت ہے اور کتنا فراڈ ہے، کتنا ڈھونگ ہے۔ اب یہ سارے جتنے بھی بنے ہوئے ہیں یہ نام لیتے ہیں بڑے بڑے لوگ کے کہ جی دیکھو میرا والد فلانا تھا، میں تو اس کی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آپ اپنے عمل کرنا، وہاں پہ عمل کام آتے ہیں، نسب کام نہیں آتا۔ تو یہ لوگ عوام کو یہ لالی پاپ دیتے ہیں کہ جی ہم دیکھو ہماری فلانی نسبت ہے، ہم فلانے کے بیٹے ہیں اور ہم فلاں جگہ کے ہیں اور یہ ہے وہ ہے فلانا ہے۔ تو صرف یہ نسبت ہی کو نہ دیکھیں بلکہ اس نسبت کے اندر دیکھیں اس نسبت کا کوئی اثر بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیزیں عوام دیکھنا شروع کر دے، عوام کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہم پہچان کریں جو اپنی ولایت کا دعوے دار ہے یا جو عامل ہونے کا دعوے دار ہے، اس کے اندر وہ تمام چیزیں دیکھی جانی چاہیے، عوام کے اندر اس کے ادراک و احساس پیدا ہو جائے اور عوام خود اس کو دیکھنا شروع کریں، تو ہمارے کو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی کہ روزانہ ان نشستوں کے اندر کبھی ایک کا نمبر لگا، کبھی دوسرے کا، کبھی تیسرے کا۔ تو عوام کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر آپ جو بھی میری اس آواز کو سن رہے ہیں اسے چاہیے کہ جو ہماری سابقہ نشستیں ہیں جو ہم نے عاملین کے حوالے سے کی ہیں اس کو بغیر وہ سنیں، انشاءاللہ اس سے ان کو کامل فائدہ ہوگا۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔